أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز علماء کرام و حاضرین جلسہ، حمد و صلات کے بعد اس وسیع حسین میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مختصر آیت مقدسہ تلاوت کی ہے. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ لب کشائی کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و توفیق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ کہتے ہیں کہ سنی بھی بڑے عجیب ہیں، 11ویں میں دیکھو تو محفل میلاد، 12ویں میں دیکھو تو محفل میلاد، سفر میں دیکھو تو محفل میلاد، محرم میں دیکھو تو محفل میلاد. یہ کیا بات ہے؟ انہیں تو سوائے ذکر رسول کے کچھ آتا ہی نہیں. دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ واقعی ہمیں رسول اللہ کے ذکر کے سوا کچھ نہ آئے تو یہی چیز، اس لیے کہ یہی ہماری نجات کا سبب ہے، یہی ہمیں ہماری مغفرت کا باعث ہے. ہمیں اس بات پر فخر حاصل ہے کہ ہمارا مخالف بھی اگر ہمیں یاد کرتا ہے تو اس طرح یاد کرتا ہے کہ انہیں تو سوائے ذکر مصطفیٰ کے کچھ نہیں آتا. گالیاں دینا تمہارے اعمال نامے میں، برائیاں بیان کرنا تمہارے اعمال نامے میں. ہم پر اگر کوئی الزام بھی ہے تو یہ الزام ہے کہ انہیں سوائے ذکر رسول کے کچھ نہیں آتا. اور دوسرا الزام مخالف یہ لگاتا ہے کہ صاحب یہ تو رسول اللہ کی شان کو اتنا بڑھاتے کہ خدا سے ملا دیتے. ہم پر یہ الزام، اور تم اتنا گھٹاتے ہو کہ کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت گاؤں کے چودھری کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تو بڑے بھائی کی سی ہے. جو بڑا ہم نے بزرگ وہ ہمارا بڑا بھائی، جو چھوٹا ہے وہ ہمارا چھوٹا بھائی. دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن بھائی بھائی. تو بتاؤ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومن ہے یا نہیں؟ یقیناً مومن ہے. کہتے ہیں صاحب جب حضور مومن ہے تو اب بھائی کہنے میں کیا حرج؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے مسلمان بھائی بھائی ہے. یہ بتاؤ کہ حضور مومن ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ کا جواب ہوگا کہ حضور مومن ہے. تو کہیں گے صاحب دیکھیے رب نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان جب بھائی بھائی ہیں تو رسول اللہ بھی پھر بھائی، اس میں کیا حرج ہے؟ تو حضور آگے آئیے، آپ نے تو بڑا گھٹیا درجہ تسلیم کیا ہے. میں آگے آپ کو ایک آیت اور سناتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن. تو دیکھیے رب کے اسماء گرامی میں سے ایک نام اس کا مومن بھی ہے، المؤمن المهيمن. اللہ کا ایک نام مومن بھی ہے. تو بھائی بتاؤ انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں تو پھر خدا تمہارا بڑا بھائی ہے. تو ذرا اور رسول اللہ چونکہ خدا سے چھوٹے ہیں تو وہ تمہارے چھوٹے بھائی قرار پا گئے. تو آپ نے دیکھا ان پلیدوں کی توحید نے خدا کو بھی بھائی بنا دیا. بتاؤ جی اس سے بڑا شرک ہے کوئی؟ ارے ہم سے کہتے ہو کہ شرک کرتے ہو اور تم نے تو خدا کو اپنا بڑا بھائی کہہ دیا. ہاں جب کہتے صاحب نہیں انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں. ارے آیت تم نے پوری نہیں پڑھی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنے کے لیے تم نے جس آیت کو تلاوت کیا ہے ذرا اس کے سیاق و سباق کو تو دیکھیے. میں نہیں کہہ رہا، رب کریم کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، ان میں اگر کوئی نزے کی کیفیت ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو تیسرے فریق کا کام یہ ہے کہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ وہ اس لڑنے والے گروہ میں صلح کرا دے. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور صلح کرانے والا خدا سے ڈرتا رہے تاکہ وہ رحم کیا جائے. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑنے والے لوگوں کو فرمایا، دیکھنے والوں کو فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، دونوں اگر گروہ لڑے تیسرا فریق کا کام یہ ہے کہ وہ آپس میں صلح کرا دے. اور آپ کہیں کہ اس آیت کا مفتاح حضور کی بھی ذات ہے. سب سے پہلے یہ طے کر لو کہ رسول اللہ سے لڑنے والا مومن بھی ہے یا نہیں، صلح تو بعد میں ہو. اور فرمایا کہ جو رسول اللہ سے لڑے، ارے لڑنے کے بعد وہ مومن بھی رہا یا نہ رہا، صلح تو بعد میں ہوتی ہے. ارے رسول اللہ کے دربار کا ادب تو یہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے. یار کو قرآن سننے کا بڑا شوق ہے، اس لیے بطور حضرت مولانا محمد عمر صاحب اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کہ اس کو قرآن سناؤ تاکہ یہ بات نہ مانے تو کم سے کم منکر قرآن کو کہلائے. منکر قرآن کہلائے، منکر حدیث نہیں بلکہ منکر قرآن کہلائے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور دیکھو کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھنا. کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا. یہاں چونکہ بات ضمن نکل گئی تو عرض کر دوں، کتاب میرے پاس موجود ہے، میں تھوڑا سا کھاتا آج ساتھ ہی لے کر کے آیا ہوں، اور ضرورت پڑی تو پورا کھاتا بھی لایا جا سکتا ہے. تحذیر الناس مولوی محمد قاسم سارنانوسی قدوس سرہ اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھتے ہیں کہ دلیل اس دعوے کی یہ ہے کہ انبیاء اگر اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں. باطرہ عمل اس میں بسا اوقات امت ہی مساوی ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ بھی جاتا. کیا سمجھے آپ؟ کیا سمجھے آپ؟ آپ بھی سنیے اور غور سے سنیے، مخالف بھی ہمارا سنے، غور سے سنے اور اپنا سر بھولے کہ اس کا اکابر کیا کیا باتیں کہہ گیا. تو دیکھا آپ نے، کہتے ہیں صاحب کہ انبیاء اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے. بات رہا عمل تو کہا اس میں بسا اوقات امتی مساوی ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے. حضور یہ کیسے بڑھ گیا؟ یہ کیسے بڑھ گیا؟ آخر میں جب ان کا دم نکل رہا تھا تو منظور سبلی نے ہتھیلی لگاتے ہوئے فیصلہ کن منازع جو اس کی اپنی گویا تحریر شدہ کتاب ہے اس میں وہ یہ لکھتا ہے کہ اصل میں نانوتوی صاحب کا مقصد یہ تھا کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر تھی، 40 برس کے بعد اعلان نبوت کیا، اور اعلان نبوت کے بعد ایک عرصے کے بعد نماز کی فرضیت کا حکم آیا کہ نماز پڑھی جائے. تو کہا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سال نمازیں پڑھی، اور ایک مسلمان جو پیدا مسلمان ہوا اس نے 15 یا 10 سال کی عمر سے نماز شروع کی اور وہ مرا 70 سال میں، تو گویا اس نے 55 برس یا 60 برس خدا کی عبادت کی ہے. یہ معنی ہے اصل میں کہ رسول اللہ سے امتی عمل میں بڑھ سکتا. حضور یہ تو آپ نے دلیل میں بہت ہی ذلیل حرکت کی ہے، یہ تو دلیل ہرگز نہیں ہو سکتی. ہم نے تو حدیثوں میں یہ پڑھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں دے. احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ آج حضرات سے پوچھیے. احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی رہنے دے. اور رسول اللہ کا صحابی اگر ایک مجھ جو ایک پیمانہ ہے لگ بھگ اس کا وزن مربجہ شیر یا سوا شیر کے برابر ہوتا ہے، وہ اگر خدا کی رہنے دے تو فرمایا کہ میرا امتی میرا صحابی ایک مجھو خدا کی رہنے دے تو اس کے درجے کو وہ نہیں پا سکتا کہ جو اس پہاڑ کے برابر سونا خدا کی رہنے دے.
یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا کیا کہنا؟ یقین کیجئے کہ اہل سنت کا تو ایمان یہ ہے کہ ساری کائنات کے لوگ اگر اللہ کی تعریف کرتے کرتے مر گئے، زبانیں کھل جائے، تو رسول اللہ کی زبان کی نکلی ہوئی ایک تعریف الحمدللہ اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء اگر ممتاز ہے، علوم ہی میں ممتاز ہے، باقی رہا عمل، اس میں بقا اوقات امتی مساوی ہو جاتا ہے، بلکہ بڑھ ہی جاتا ہے۔ اس کو نہ عقل تسلیم کرتی ہے، نہ نقل تسلیم کرتی ہے۔ اور پھر ادھر تو قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے، کہتے ہیں صرف علم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں اپنی امت سے۔ حضور آپ کو کہتے ہیں کہ انبیاء علم میں ممتاز ہوتے ہیں، اور وہ اشرف علی تھانوی صاحب جو انگوٹھا دکھا رہے حفظ الایمان میں اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں پھر یہ کہ حضور کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو دریافت الامر یہ ہے، اس علم سے مراد کل علم غیب ہے یا بعض علوم غیبیہ مراد ہے، کل تو عقلاً و نقلاً محال ہے، بعض علوم غیبی اگر مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تفصیل ہے؟ ایسا علم غیب تو ہر جانور، ہر پاگل، جملہ فوائد غرض کے سارے اپنے رشتہ داروں کے نام لے دیا کہ یہ جیسا حضور کا علم ہے ایسا تو ہر جانور کو علم کہا نہیں صاحب، اس میں تو یہ کہا گیا، یوں کہا گیا، یوں تشبیہ دی گئی، یوں مثال دی گئی۔ میں ساری مثالوں کو چھوڑ دیتا ہوں، میں آپ کے سامنے اس کا ایک فوٹو رکھ دیتا ہوں، اس کا فوٹو رکھ دیتا ہوں، اور آپ اس کو عدالت میں چیلنج کریں تو دیکھیے میں بالکل اشرف علی تھانوی کی عبارت کو پلٹ کر ایک دوسرے انداز میں بیان کرتا ہوں۔ جناب صدر مملکت ضیاء الحق صاحب کی ذات مقدسہ پر صدارت کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ ان کی صدارت کل کائنات سے صدارت مراد ہے یا کائنات کے بعض حصے پر صدارت مراد؟ کائنات کے کل حصے پر تو صدارت عقلاً و نقلاً محال ہے، اور کائنات کے اگر بعض حصے پر صدارت مراد ہے تو اس میں صدر مملکت ضیاء الحق کی کیا تخصیص ہے؟ ایسی حکومت کو ہر الو کو اپنے گھونسلے پر حاصل، ہر لومڑی کو اپنی بھیڑ پر حاصل ہے، ہر کتے کو اپنی بیٹھنے کی جگہ پر حاصل ہے، لہذا سب کو کہا جائے کہ یہ صدر مملکت جنرل ضیاء الحق ہے۔ تو کہیے جناب اس میں صدر مملکت کی توہین ہوگی یا نہیں؟ اگر کہتے ہو نہیں تو آؤ چیلنج کرو کورٹ میں، مجسٹریٹ صاحبان، جج صاحبان یہ فیصلہ کر دیں کہ اس عبارت میں صدر مملکت کی کوئی توہین نہیں، یقیناً توہین ہے۔ جب صدر کی توہین ہو سکتی ہے تو رسول اللہ کی توہین نہیں ہو سکتی؟ یہ کیسی بات ہے، عجیب بات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ایک تو کہتا ہے کہ انبیاء علوم ہی میں ممتاز ہوتے، اور تھانوی جی کہتے ہیں، یہ تھانوی نہیں، یہ پوپ کراچی کا موجودہ پوپ ہے، گنگا بہے تو گنگا داد، جمنا بہے تو جمنا داد، گاندھی کی آندھی کے ساتھ ہم چلیں ادھر، ہوا ہو جدھر، ادھر کی بھی اور ادھر کی بھی، انٹرنیشنل آدمی ہے۔ واقعی اسی کا دل گردہ ہے، اسی کا دل گردہ ہے، کوئی غیرت مند آدمی کا کلیجہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ چھوٹے تھانوی کی بات نہیں کر رہا، بڑے تھانوی کی بات کرتا ہوں۔ وہ تو کہتا ہے کہ جناب علم گویا نبی کریم علیہ السلام کو ایسا علم ہے کہ ہر جانور، ہر پاگل، جملہ بھوائن کے لیے بھی حاصل ہے۔ ایک مثال، دوسری مثال خلیل احمد امبھیٹوی صاحب، نام بھی کیسی وجہ ہے، اشرف علی تھانوی، خلیل احمد امبھیٹوی، مرتضی حسن بربھنگی، رشید احمد گنگوہی، ساروں کے ساتھ ایک نہ عجیب قسم کی پک لگی۔ وہ کیا کہتے؟ خلیل احمد امبھیٹوی صاحب کیا کہتے؟ مولانا عبدالسمیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میلاد کے موضوع پر، میلاد کے عنوان پر ایک رسالہ لکھا، اس کا نام تھا انوار ساطعہ۔ یہ رسالہ لکھا انہوں نے، جس میں انہوں نے ایک مثال دی۔ انہوں نے کہا جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ماننے سے لوگ منع کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب لوگ اس کو منع کرتے ہیں تو دیکھو شیطان انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، جہاں کہیں بھی آدمی ہو شیطان اس سے ورغلاتا ہے، آنن فانن میں مشرق سے مغرب تک گھوم لیتا ہے۔ جب شیطان کو اتنی قدرت حاصل ہے تو کیا رسول اللہ کو اتنی قدرت حاصل نہیں؟ اس کا جواب، انوار ساطعہ کا جواب براہین قاطعہ کے نام سے خلیل احمد امبھیٹوی صاحب نے دیا۔ وہ دیوبند کی مطبوعہ میرے پاس موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں
کہ جناب شیطان کو یہ جو علم حاصل ہے یا یہ جو وسعت حاصل ہے یا جو کچھ اس کا تصرف ہے وہ قرآن کی نص سے ثابت کہتا ہے، وہ نص سے ثابت ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کون سی نص ہے جو تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتی ہے؟ آپ غور فرمائیں کہ شیطان کا علم تو کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے، مگر رسول اللہ کا علم قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں اس کی بڑائی کرتے ہیں، اور یہ دیکھ لو یہ کس کی بڑائی کر رہا ہے۔ ہم کچھ نہیں کہتے، ہم کچھ نہیں کہتے، ہمیں جو سب سے زیادہ عزیز ہے ہم اس کی بڑائی کرتے ہیں، اور یہ کس کی بڑائی کر رہا ہے؟ آپ ان کی کتابوں سے خوب دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، ایک صاحب تو کہتے ہیں کہ صاحب انبیاء اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علم ہی میں ہوتے ہیں، مگر خانوی صاحب کہتے ہیں کہ جیسا حضور کا علم ہے ویسا ہر جانور کو معاذ اللہ الیاذ باللہ تعالی ہر پاگل کو ہے، جملہ بھوائن کو حاصل ہے، مجنون کو بھی حاصل ہے۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ شیطان کو بھی ایسا علم حاصل ہے۔ استغفر اللہ ربی، ہماری سمجھ یہ نہیں آتا، اور اس سے کچھ پہلے یہ لکھتا کہ علمی جیل روح مبارک علیہ السلام کا تشریف رکھنا اور ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان امور میں ملک الموت کے برابر بھی ہو، چھ جائے کے زیادہ۔ اس عبارت میں خلیل احمد امبیڈوی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم سے ملک الموت کے علم کو وسیع مانا، اور اس کے بعد علماء حرمین نے جب ان کی گرفت تھی تو انہوں نے ایک اور رسالہ مارا، نہلے پہ دہلا، وہ کیا ہے؟ المہند۔ المہند میں لکھتے ہیں کہ ہمارے علماء بارہا اس کی تصریح بیان کر چکے، اس کی تصریح کر چکے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ فلاں کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ، پس وہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ ارے بھائی ہماری سمجھ نہیں آتی، ایک کہتا ہے ایمان والا، دوسرا کہتا ہے کافر ہے، تو اب کیا ہے؟ دوسرا اسے کافر کہتا ہے، وہ اسے کافر کہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں، ہم تو بہت سیدھے آدمی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ دونوں سچے ہیں، قسم خدا کی۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھو ہم کسی کی کوئی برائی نہیں کر رہے، وہ کہتا ہے تو کافر، وہ کہتا ہے تو کافر، ہم کہتے تم دونوں سچے، دونوں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ ہم دیکھو کسی کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، ہم کہتے ہیں یہ دونوں سچ کہتے ہیں اور حقیقت میں سچ کہتے ہیں۔ ہمارا مذہب تو بالکل واضح ہے، ہمارا مذہب تو بالکل آیا ہے۔ بات دوسرا اختیار کر گئی، عرض یہ کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں صاحب جب دیکھو محفل میلاد یہ لوگ منایا کرتے ہیں تو لیجیے ہم روزانہ یا ہفتے میں یا مہینے میں محفل میلاد کیوں مناتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں صاحب وہ تو سال میں صاحب ایک بار آتی ہے۔ ابھی آپ کو غلط فہمی ہو گئی، بات یہ ہے کہ جس مہینے میں حضور پیدا ہوئے وہ مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور جس دن حضور پیدا ہوئے وہ دن ہفتے میں ایک بار آتا ہے، اور جس وقت حضور پیدا ہوئے وہ روزانہ ایک بار آتا ہے۔ تو روز بھی اگر ہم محفل میلاد منائیں تو روز بھی محفل میلاد کا ایک وقت آتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا سر پھرا اگر ہم پر الزام بھی لگاتا ہے تو یہ الزام لگاتا ہے کہ سوائے ذکر رسول کے ان کو تو کچھ نہیں آتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے مکان میں کوئی آم کا درخت ہو، نیم کا درخت ہو، اور آپ اٹھ کر روزانہ اس بیچارے کو پانی ڈالیں، روزانہ پانی ڈالنے لگ جائے تو ایک دن وہ درخت آپ سے کہنے لگ جائے مالک مکان صاحب آپ تو کبھی بریانی کھاتے ہیں، کبھی گائے کا گوشت کھاتے ہیں، کبھی مرغی کھاتے ہیں، کبھی مرغا کھاتے ہیں، کبھی حلوہ کھاتے ہیں، کبھی مانڈا، اور مجھے روزی پانی پانی آپ ڈالتے ہیں، تو ایک دن آپ کڑوا تیل ڈال دیا کریں، ایک دن ڈالڈا گھی ڈال دیا کریں، ایک دن اصلی گھی ڈال دیا کریں، کسی دن ناریل کا تیل ڈال دیا، کبھی کبھی پانی ڈال دیا کریں۔ حضور بتائیے مجھے پیڑ میں اگر آپ ایک دن سرسوں کا تیل ڈال دیں، دوسرے دن کھوپرے کا ڈال دیں، کسی دن گھی ڈال دیں، تو اس پیڑ کا بیڑا غرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا، یقیناً ہوگا، اس لیے کہ پیڑ کی سیرابی صرف پانی سے ہوتی ہے، اور مصطفیٰ کے غلاموں کی سیرابی صرف ذکر مصطفیٰ سے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، روز ہو، مہینے ہو، سال میں ہو، مگر ان کے ایمان کی سیرابی صرف ذکر مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں، گناہگار اگرچہ ہیں لیکن باغی ہیں،
گناہگار اگرچہ ہیں لیکن باغی نہیں ہے. اور یہاں پر سنا بڑے بڑے اکابر آئے اور بہت کچھ کہہ گئے, بڑی لمترانیاں ہاتھ گئے, کہا تھا اس کا جواب نہیں ہو سکتا, یہ تو آدمی بڑا لاجواب ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہماری حیثیت تو کچھ بھی نہیں. اکابر علماء موجود ہے, میری حیثیت تو کچھ بھی نہیں, مگر مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے میری رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی لکڑی میں اگر دیمک لگ جائے, کیڑا لگ جائے, کسی لکڑی میں دیمک لگ جائے تو کہا لکڑی کتنی ہی کچھ جائے, کتنی ہی دیمک لگ جائے, مگر مٹکا توڑنے کے لیے کافی ہے. تو ہم کتنے ہی لا علم صحیح, مگر وہابیت کا بھانڈا توڑنے کے لیے ہم پورے کافی, ہم بالکل کافی ہے. چاہے کچھ ہو, کتنے ہی چھوٹے ہو, مگر اپنوں کے لیے ہے. تمہارے لیے تم ایل بھی, تمہارے لیے تو امام راضی اور امام غزالی ہے. تمہارا بھانڈا توڑنے کے لیے تو یہ دیمک لگی ہوئی لکڑی بھی بہت کافی ہے. آپ گھبرائیں مت, انشاءاللہ بھانڈا پھوٹے گا. میں عرض کر رہا تھا الحمدللہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے والے ہیں. لوگ کہتے ہیں صاحب انہوں نے رسول اللہ کو اتنا بڑھا دیا, اتنا بڑھا دیا کہ خدا سے ملا دیا. ہم کہتے ہیں صاحب دیکھو بات سمجھنے کی ہے. آپ ایسا کریں کہ اللہ نے اور رسول اللہ نے ایک حد کھینچ دے تاکہ ہمیں یہ تو پتا چل جائے کہ رسول اللہ کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور خدا کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے. بات اصل میں یہ ہے حضور والا, تم نہ رسول اللہ کی حد بتا سکتے ہو نہ خدا کی حد بتا سکتے ہو. ارے تم کیا بتاؤ گے؟ رسول اللہ خود کہتے ہیں کہ میری حقیقت کو تو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. نہ صحابی حضور کی شان کو جان سکتا ہے کما حسہو, اور نہ وہابی حضور کی شان کو جان سکتا ہے. یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. حقیقت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کوئی پرواز نہیں کر سکتا. مولانا روم علیہ رحمت قیوم کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ ہے کہ جبریل امین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حد کو نہیں جان سکتے, اس لیے کہ جبریل امین کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے رسول اللہ کی حد شروع ہوتی ہے. یہ کیسی تم بات کرتے ہو کہ رسول اللہ کو حد سے بڑھا دیا؟ ارے تمہارے جیسے نقطے حد کو کیا جانے, حد کو کیا جانے تمہارے جیسے لوگ رسول اللہ کی حد کو کیا جانے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدود اگر تمہیں دیکھنا ہو, میں عرض کر رہا تھا رب کریم نے فرمایا ہے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا. اور دیکھو تم بکواس کرتے ہو, قرآن براز کرتے ہو. ارے قرآن پڑھ کے دیکھو کہ رسول اللہ کا در کیا. میں نہیں کہہ رہا, رب کریم نے چند لوگوں کو رسول اللہ کے دربار میں ایسے کلام کرتے ہوئے دیکھا جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کی جاتی ہیں یا ایک دوسرے سے کلام کیا جاتا ہے. قربان جائیے رب کریم نے حد بیان فرمائی اور فرما سنو میرے محبوب کے دربار کا ادب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اے مسلمانوں اپنی آوازوں کو پست رکھنا, اپنی آوازوں کو پست رکھنا. عند رسول اللہ اولئک الذین نہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. دیکھو جب تم بات کرو گفتگو کا انداز تمہارا ہرگز یہ نہ ہو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو کہ کبھی اس کی آواز سبقت لے جائے کبھی تمہاری آواز سبقت لے جائے. نہیں, اگر تمہاری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہو جائے اور تم ویسے باتیں کرنے لگ گئے جیسا آپس میں باتیں کرتے ہو ان تحبط اعمالکم, تمہارے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے اور لا تشعرون, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور کیا ہوا, لوگ وہ جہیر الصوت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کے اوپر احد پہاڑ پر اگر باتیں کرتے تو نیچے والا سن کر کہتا کہ حضرت عمر باتیں کر رہے. اتنی بلند آواز. جو بڑے جہیر الصوت صحابہ تھے ان کا حال یہ ہو گیا کہ وہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب بیٹھے اور جب گفتگو کرتے حضور علیہ السلام کو بار بار پوچھنا پڑتا
کہ کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو، اپنی آواز کو وہ اتنا پست کر دیا کرتے تھے۔ رب کریم نے ان کی شان کو بھی بیان فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اور وہ لوگ کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، ارے یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چھانٹ لیا ہے، چن لیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ کی مغفرت اور اجر عظیم بھی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ہے نا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس کے محبوب کو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ رب کریم نے دیکھا، ملاحظہ کیا کہ یہ طریقہ میرے محبوب کی شایان شان نہیں ہے، اس لیے رب کریم نے اپنے محبوب کے ملاقات کا طریقہ رکھا ہے۔ تو کیا طریقہ ہے؟ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اور اے محبوب جو تجھ کو حجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ محبوب جو تجھے حجرے کے باہر سے پکارے وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ آپ کہیں گے مولا اگر حجرے کے باہر سے نہ پکارا جائے، دستک نہ دی جائے، کنڈی نہ کھٹکائی جائے، آواز نہ دی جائے تو ملاقات کیسے ہو؟ جب آدمی کسی کے گھر جاتا ہے، کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، یہ آواز دیتا ہے یا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تب صاحب خانہ باہر نکل کر آتا ہے تو ملاقات ہوتی ہے۔ اب پوچھیے رب سے کہ مولا آواز دینے کو تو نے منع فرما دیا، دروازہ کھٹکھٹا نہیں سکتے، پکار نہیں سکتے، تو مولا اب تو ہی بتا دے کہ تیرے محبوب سے ملنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرما بلو انہم صبروا حتی تخرج الیہ، اے ملنے والے جب تو آئے میرے محبوب سے ملنے، کھڑا رہے، دروازہ نہ کھٹکھٹائے، آواز نہ دے، وہ کھڑا ہو جائے۔ مولا کب تک کھڑا رہے؟ کب تک کھڑا رہے؟ حتی تخرج الیہ، وہ جب تک کھڑا رہے جب تک کہ میرا محبوب خود نہیں نکلا۔ آپ نے دیکھا ملنے والا آواز نہیں دے گا، ملنے والا پکارے گا نہیں، مولا کب تک کھڑا رہے؟ حتی تخرج الیہ، وہ جب تک کھڑا رہے جب تک کہ میرا محبوب اب خود اپنے حجرے سے باہر نہیں آتا۔ لکان خیر لہ واللہ غفور رحیم، یہی اس کے حق میں بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ غور کیجیے آپ کہ وہ رب کریم جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب بیان کرے، ملاقات کا طریقہ بیان کرے، بات کرنے کا ڈھنگ بیان کرے، اور جو لوگ بلند آواز سے بات کریں ان کو یہ کہے کہ تمہارے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے، پتہ یہ چلا کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین ادب کا دین، ادب کا دین ہے، ادب کا مذہب ہے۔ لیکن اس کے برخلاف دوسروں کا مذہب، دوسرے کا دین، انشاءاللہ آپ آخری میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ وہ کیسا ادب کا اور کیسا احترام کا دین ہے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، لوگ اس بات کو سخت شرک جانتے، لوگ اس بات کو سخت دشنام ترازیوں سے تعبیر کرتے ہیں کہ صاحب دیکھیے یہ لوگ قبر پرست۔ اچھا بھائی قبر پرست ہے، کیا کرتے ہیں لوگ قبر کے پاس؟ کہا صاحب دیکھیے قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے، کیا کرتے ہیں صاحب؟ ارے قبر کی پرستش کرتے ہیں۔ تو بندے خدا بھلے مانس، اگر ہم قبر پرست ہوتے تو جہاں سے ہم نکل جائیں تو جو بھی قبر نظر آئے اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ ہم کرتے یہ ہیں کہ ہر قبر کے آگے نہیں کھڑے ہو جاتے، بلکہ اس قبر کے پاس جاتے ہیں۔ مثال عرض کرتا ہوں کہ گاڑیاں گزرتی ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے موٹریں گزرتی ہیں، سپاہی کھڑا رہتا جناب، ایک کسی کو سیٹی مارتا، کسی کو دھمکاتا، کسی کو ڈانٹتا، کسی کو ادھر بھیجتا، اور کوئی کار ایسی آ جائے کہ جس پر جھنڈا لگا ہو تو سپاہی صاحب سیدھے کھڑے ہو جاتے سلوٹ مارتے ہیں۔ تو بات حضور یہ ہے کہ ہم بھی اسی قبر کو سلوٹ کرتے ہیں جس پر جھنڈا لگا۔ ہر قبر کے آگے نہیں کھڑے ہو جاتے، ہر قبر کے آگے ہاتھ نہیں باندھتے۔ ارے قبر پرست تو وہ ہو کہ جو قبر کے پاس کھڑا ہو کر اور جناب بس کھڑا ہو جائے ہاتھ باندھ کر، چاہے کسی کی بھی وہ قبر ہو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ شمع جب جلتی ہے، چراغ جب جلتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دن میں کوئی پروانہ چراغ کے گرد نہیں گھومے گا۔ پر سیاسی حاضری دی تھی اور تم یہ کہو کہ اس میں سیاسی پھول چڑھائے تھے، سیاسی اس میں حاضری دی تھی، تو یہ سیاست کے نام پر مذہبی انداز میں دھوکہ دینے والے کو کیا کہا جاتا؟
تو میں تو کچھ نہیں کہہ رہا. تو دیکھ لو مذہبی انداز میں سناتے ہو, پتا چلا حضور نہ شرک کی تمہیں تمیز ہے نہ ایمان کا واسطہ ہے, تمہیں تو اصل میں چاہیے ووٹ, اور وہ تمہاری تقدیر میں ہے نہیں, وہ تمہاری تقدیر میں نہیں ہے. جسے ووٹ کہتے جسے حاصل کرنے کے لیے یہ سارے کرتب دکھا رہے ہو. تجدید احیاء دین میں دو دال کا مولوی مودودی کہتا ہے جس کو سیدھا پڑھا جائے تو بنتا ہے مودودی, الٹا پڑھا جائے تو بنتا یہ دو. وہ بنتا کہتا ہے جناب تجدید احیاء دین میں کہ مسعود سالار کے مزار پر جانا, خواجہ اجمیری کے مزار پر جانا حاجتیں لے کر, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا زنا اور قتل کا گناہ اس سے کم تر, زنا اور قتل کا گناہ اس سے کم تر ہے. یہ اتنا بڑا گناہ, حضور آپ کا لیڈر تو کہے کہ مزار پر جانا اتنا بڑا گناہ ہے, اور وہ پروفیشنل غفور صاحب پہنچ گئے جناب مزار کے اوپر, چادر بھی پھول کی چڑھائی اور مزار کا غلاف لے کر اس کی پگڑی بھی باندھی. نوائے وقت کا فوٹو ہمارے پاس موجود, دیکھا بھی آپ لوگوں نے کسی ہے؟ وہ اخبار میں آیا کہ چادر جو مزار پر چڑھی, ہم سے کہتے صاحب یہ چادر والے وہی چادر اس کے سر میں بندھی, دیکھا ہے یہ گنبد کی سزا, جیسی کہو ویسی سنو. تم نے جو فتوا ہم پر لگایا تو دیکھو مزار سے چادر اٹھا کر سر میں بھی باندھی اور پھول کی چادر بھی مزار پر چڑھائی. تو اب کہو کہ قبر پر جانا قتل اور زنا کے زنا سے بھی گویا بدتر ہے, تو کہیے پروفیسر صاحب آپ نے اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب آخر کیوں کر دیا؟ پوچھے اب معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں رہنے والے یہ سب کے سب سنی ہے, جب تک مزار پر چادر نہ چڑھائی جائے, جب تک کہ پھول کی چادر نہ چڑھائی جائے, جب تک حلوے نہ تقسیم کیے جائیں, ووٹ نہیں مل سکتا. لہٰذا یہ آ رہے ہیں آپ کے انداز میں بقول مولانا روم کے کہ بٹیر بیچارہ ہوتا ہے, اور کسی گوشے جب بٹیر کی آواز آتی ہے وہ سمجھتا ہے کوئی بٹیر ہے, اور جب قریب جاتا ہے تو شکاری نے جیسی جال کھینچا, بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ بٹیر نہیں تھا بلکہ بٹیر باز ہیں. بٹیر بازوں کے ہوشیار ہے نا, یہ جب تک بٹیر کی بولی نہ بولے گا بٹیرا نہیں پھنسے گا. یہ سنی کی بولی بول رہا ہے اس لیے کہ سنی ہٹ جائے کوئی تو یاد ہے اہل سنت جماعت ہوشیار, اپنے مذہب سے ہوشیار, اپنے دین سے ہوشیار. یہ جو آپ کو گندم نما جو فروش نظر آ رہے ہیں ان سے ذرا اپنے ایمان کو ہوشیار رہیے گا. یہ سب طرح طرح کی بولیاں بول رہے ہیں, اصل میں یہ سب کے سب شکاری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے گویا کریب اور مکر سے امن و عافیت نصیب فرمائے. عرض کر رہا تھا کہتے ہو صاحب مزار پر جانا شرک ہے, اور خود حاضری دے کر کے آتے ہو, اور بڑے بڑے اخبارات میں فوٹو بھی چھپ گئے اخبارات کے اندر. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں تو بات کچھ اور کر رہا تھا کہ اگر قبر پر شرک قبر پر جانا منع ہو تو دیکھو رب کریم کیا کہتا. ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اے لوگوں جب تم گناہ کرو, گناہ کس کا کرے گا؟ رب کا گناہ کرے, اللہ کا گناہ کیا, جاؤکا اے محبوب گناہ تو کیا ہے رب کا, مگر جب یہ آئیں تیرے دربار, جب یہ آئیں تیرے دربار میں, تیرے دربار میں آنے کے بعد کیا کریں؟ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ, اللہ سے مغفرت چاہے, لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, کیا ان کی مغفرت ہو جائے گی؟ نہیں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اے محبوب جب تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرے گا تو تب ہوگا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تب اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا. لوگ کہتے نہیں صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ یہ تو حضور کی زندگی تک محدود تھا, اب اس کا تھوڑی, یعنی اب آپ غور فرمائے کہ قرآن کی آیات جو ہیں اب وہ بھی زمانے تک محدود ہو گئی. خدا نہ خواستہ آج انہوں نے یہ کہا, کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ صحابہ کی مصطلحات نماز پڑھو. یہ تو 1400 سالہ حکم تھا جو وہاں مدینے شریف کے لوگوں کو ہوا تھا, مکہ والوں کو ہوا تھا. کراچی والے اس کا مصداق نہیں ہوتے. کہیں آپ کہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار. تھا اس کی ضرورت اسی زمانے میں تھی, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. تو پتا چلا کہ سارے فرائض کو لپیٹ کر رکھ دینا پڑے گا. لیکن ہاں میں دلیل سر کرتا ہوں. سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا مفہوم دیکھیے کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں, اور اے محبوب جب یہ تیرے دربار میں آئے وہ اما فلا تنہر, یہاں گناہ گاروں سے کہا کہ محبوب کے دربار میں جاؤ, اور محبوب سے کہا اے محبوب میں گناہ گاروں کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں, خبردار کسی منتا کو جھڑکنا نہیں.
ہمیں رسول اللہ کے دربار میں بھیجا اور رسول اللہ سے کہا کہ کوئی منگتا اگر آئے تو آپ اسے جھڑکے نہیں، اسے منع نہیں کریں، اس لیے کہ جو بھی منگتا آیا وہ منع نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت اعلیٰ صاحب حجت القاہرہ مولد ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں وہ کیا اے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی عطا تو ایسی کہ آدمی جب آپ کے دربار میں جائے اور جب وہ مانگے تو آپ کے دربار سے نہیں، یہ تو کوئی سنتا ہی نہیں، یعنی نہیں کا لفظ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نہیں، جو آئے گا اسے ملے گا۔ اور میں اپنے عقیدے کی بنیاد پر اگر چند باتیں عرض کروں، اگر کہ کچھ لوگ نہ مانے تو نہ مانے، جس کے سودا پسند آئے وہ لے، جس کی پسند میں نہیں آتا وہ بتاؤ، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پور رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے اپنے واقعات میں لکھا، کہتے ہیں کہ فقیر ایک مرتبہ مدینے منورہ گیا، تمہیں ذرا اور مدینے منورہ گیا، ایک شخص کو دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا کھڑا رسول اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا۔ میں گیا اور میں نے اس کا جب بوسیدہ حال دیکھا اسے اپنے ساتھ لے گیا، اور لے جانے کے بعد میں نے خود اور جہاں میرے اور احباب تھے انہوں نے اس کی کپڑوں سے اعانت کی، اسے کپڑے وغیرہ دے دیے۔ وہ کپڑے وغیرہ دینے کے بعد کپڑے پہن کر اور پھر اس کے بعد پیر صاحب نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا۔ پیر صاحب نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا حضور بات یہ ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں رسول اللہ کے دربار میں یہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ کپڑے پھٹ گئے، کوئی انتظام کر دیجیے۔ فوراً آپ نے مجھے پکڑا اور پکڑنے کے بعد مجھے کپڑے دیے، تو میں کپڑے پہن کر اس لیے حضور کے سامنے کھڑا ہوں کہ یا رسول اللہ کپڑے مل گئے، آپ دیکھ لیجیے، کپڑے مل گئے اور پہن لیجیے۔ اس کے بعد اللہ اس کے بعد امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پور رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں فقیر جب دوسرے سال مدینے منورہ گیا اور جعلی اقدس کے پاس جب گیا تو اسی شخص کو دیکھا کہ ننگے سر کھڑا ہوا، کچھ کہہ رہا تھا رسول اللہ کے دربار میں۔ میں اسے پھر لے آیا اور لانے کے بعد میں نے اس کو ننگے سر دیکھ کر اپنے شوق کے لیے میں نے کشمیری ٹوپی بنائی۔ یہ کاشوری ٹوپی ہے نا، اس زمانے میں بنتی تھی کشمیر، یہ بہت قیمتی ہوا کرتی، بڑی پسندیدہ ہوا کرتی تھی۔ فرما میں نے اسے رسول اللہ کے دربار میں دیکھ کر ننگے سر میں نے اپنی کشمیری ٹوپی نکال کر اس کے سر پر رکھ دی، تو وہ قہقہ لگا کر ہنسنے لگا۔ میں نے کہا ارے بھلے مانس کیوں ہنس رہا ہے؟ تو آدمی نے کیا کہا؟ وہ آدمی کیا کہتا پیر صاحب آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں حضور کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ عرض کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ کوئی ٹوپی نہیں پہنوں گا، اور اگر پہنوں گا تو کشمیری پہنوں گا، اگر پہنوں گا تو کشمیری پہنوں گا۔ تو کہا یہ آپ نے کشمیری ٹوپی مجھے عطا فرمائی، اور یہی میں رسول اللہ کے دربار عرض کر رہا تھا۔ حضور ہم سنیوں کا ایمان تو یہ ہے، اور سنو اب تمہارے شیخ کی بات جس کو تم بھی شیخ مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، امام عدل امام الائمہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی تمام اکابر علماء دیوبند کی سند شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے ملتی ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں سند حدیث لانے والے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ بعض ایسے محدثین ہیں کہ جن کی حاضری روزانہ رسول اللہ کے دربار میں ہوتی ہے، ان محدثین میں سے ایک شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی تاریخ مدینہ جذب القلوب الی بیان المحبوب میں حیات النبی کا باب باندھتے، اور اس نے اس باب میں تمام وہ حدیث وہ روایات کہ جو حیات النبی پر دلالت کرتی ہیں ان کا تذکرہ کیا، ان کو نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد خود اپنا تجربہ لکھا، خود اپنا واقعہ بھی لکھا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ کہنے لگے کہ ایک دن فقیر رسول اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا، حضور کے دربار میں کھڑا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑا ہوا، دل میں یہ سوچ رہا تھا، دل میں یہ خیال آیا کہ یا رسول اللہ میں آیا ہوں بڑے دور سے اور میں آپ کا مہمان ہوں، آپ نے میری دعوت نہیں کی، آپ نے میری دعوت نہیں کی۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، یہ عرض کرنا تھا کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضرت شیخ کو ایسے جھنجوڑا اور فرما چلیے ہمارے یہاں دعوت۔ اسی وقت وہ لے گیا، اور لے جانے کے بعد کیا ہوا؟ لگ بھگ 15-20 میل پیدل گئے اور 15-20 میل واپس آئے، اور سوچنے لگے، کہنے لگے جب میں دعوت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے روٹی کو دودھ میں چور کر اور میرے سامنے رکھ دی، اور میں نے اسے کھایا،
بڑا لذیذ کھانا تھا. اس کھانے کے بعد میں واپس چلا. جتنا پیدل چل کر کے دعوت میں گیا تھا اتنا ہی پیدل چل کے واپس مسجد نبوی آیا, اور اس کے بعد رسول اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا. سوچ رہا تھا کہ میاں بڑی اچھی دعوت کھائی, 15-20 میل پیدل گئے, 15-20 میل واپس آئے, اور مغرب کے بعد کے جتنے وظائف تھے ان کا بھی ناغہ ہو گیا, جتنے نوافل پڑتا تھا وہ بھی سب چلے گئے. اب تو فجر کی اذان ہونے والی ہوگی. اب اس کے بعد کچھ لوگ وہاں نماز کے منتظر تھے. حضرت شیخ نے پوچھا کہ وقت کتنا گزر گیا ہوگا, تو لوگوں نے کہا حضور ابھی تو عشاء کی آزادی نہیں, ابھی تو عشاء کی آزادی نہیں ہوئی. تو حضرت شیخ لکھتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ دعوت تھی میری رسول اللہ نے کی, یہ میری دعوت رسول اللہ نے کی تھی. مشاہدے کے میدان میں بھی آپ دیکھ لیں, یہ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا کلام ہے. یہی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس بات پر لکھتے ہیں کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, یہ آیت مخصوص ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے ساتھ, لہذا بات انتقال اس پر عمل نہیں ہو سکتا. اس کا بھانا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کھول دیا. اور حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے 3 دن کے بعد, حضور کے وصال کے 3 دن کے بعد ایک اعرابی آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے قریب کھڑا ہو گیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا اور زاروں قطار روتا اور کہتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور زاروں قطار رو کر کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن آپ پر نازل فرمایا اس میں ہم نے یہ کہا کہ گناہگاروں کو آپ کے دربار میں بھیجا گیا ہے. تو اے میرے آقا, میں بہت سیاکار رفتار ہوں اور اپنی مغفرت, اپنی نجات کے لیے آپ کے دربار میں حاضر آ گیا ہوں. یا رسول اللہ کرم فرما دیجیے تاکہ میرا کام تمام ہو جائے. حضرت شیخ لکھتے ہیں اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے, فرماتے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ رسول اللہ کی قبر انور سے آواز آئی کہ جا تیری نجات ہو, جا تیری نجات ہو گئی. پتا چلا کہ یہ آیت حضور کی زندگی تک مخصوص نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی صحیح نیت سے حضور کے دربار میں جائے اور اللہ سے توبہ کرے, رسول اللہ بھی اس کے لیے توبہ کر لے, رسول اللہ بھی اس کی مغفرت کا سامان کر دے, لوجد اللہ توابا رحیما, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا رحیم اور کریم پائے گا. پتا چلا کہ یہ آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تک محدود نہیں ہے, بلکہ آج بھی اگر کوئی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار کھلا ہوا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ساروں نے کہا. آج کا جسارت آپ نے پڑھا ہوگا, آج کے جسارت میں ایک صاحب نے مدینہ منورہ سے خط لکھا مدینہ منورہ, اور وہ جسارت میں چھپا. آپ کو جانتے ہیں یہ بیکار روزانہ ایک نہ ایک جسارت کیا ہی کرتا. جسارت کا مطلب بے لگام کا بولا, مختصر ترجمہ. غرض یہ اس نے کیا خط چھاپا کہ صاحب کسی نے یہ کہا کہ نورانی میاں حضور علیہ السلام کے دربار میں آئیں, اور ہم بھی وہاں جاتے ہیں اور عبادت اور ذکر و اذکار کرتے ہیں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دونوں سلام پڑھتے ہیں, صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں. جس کا جواب آ جائے وہ حق پر ہے, اور جس کا جواب نہ آئے سمجھ لو کہ وہ ناحق ہے. حضور شرط لگانے سے پہلے کم سے کم اپنے کھاتے کا مطالعہ تو کر لیا ہوگا. وہ آپ کا اسماعیل دہلوی نے تو تقویت الایمان رحیمیہ کتب خانہ دیوبند یو پی کی مطبوعہ میرے پاس موجود ہے, وہ یہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 50 پر کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا. تو حضور جو مر کر مٹی میں مل جائے تو آواز کیسے دے گا, کلام کا جواب کیسے دے گا؟ پتا چلا اصل میں کہ ان بیچاروں کو اپنے کھاتے کا بالکل علم نہیں ہے, بولے چلے جاتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے بالکل بے وقوف ہے, جو کہیں گے وہ آمنا صدقنا سب ٹھیک ٹھاک ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ ان کی کتب کا تقابلی مقابلہ اگر آپ کریں تو یہ کچھ کہتا ہے, وہ کچھ کہتا ہے, وہ کچھ کہتا ہے, یہ کچھ کہتا ہے. عجیب آپ کبڈی دیکھیں, ایک ہی سوالات دو مفتی کو بھیج دیں, وہ کچھ کہے گا, وہ کچھ کہے گا, تیسرا کچھ کہے گا, چوتھا کچھ کہے گا. آپ کے سامنے موجود ہے, آپ جس دن چاہے سارا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں, کوئی ڈھکی چھٹی بات نہیں ہے.
لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ جیسا ظاہر ہے ویسی باطن ہے، جیسے ہم اندر سے ہیں ویسے ہی باہر سے ہیں، اس لیے کہ ہمیں کسی اور بات پر فخر ہو یا نہ ہو، لیکن اس بات پر ضرور فخر ہے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ اور یہ محبت ایسی نہیں کہ چند سرخیوں کی تقریر ہمارے دل سے نکال دے، ہرگز نہیں، یہ محبت ایسی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی اگر شراب پی لے، اسے 2-4 نیمبو پلا دو تو اس کا نشہ حرن ہو جاتا ہے، لیکن عشق مصطفیٰ یہ ایسا نشہ ہے، نہ کھٹائی سے جاتا ہے، نہ تلوار سے جاتا ہے، نہ جان سے جاتا ہے۔ یہ نشہ ایسا ہے کہ یہ اترا نہیں کرتا۔ میں نہیں کہہ رہا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بتا میرے صحابی کہ تو نے اس دن قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ کیا تیاری تو نے کی ہے قیامت کے لیے؟ تو صحابی رسول کیا کہتے ہیں کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی نہیں، روزے بہت رکھے ہیں نہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ نمازیں تو پلے نہیں، روزہ تو پلے نہیں ہے، عمل تو پلے نہیں ہے، لیکن ہاں ایک عمل ہے اور وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے محبت رکھتا ہوں، سوائے آپ کی محبت کے کچھ بھی نہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے میں نے نمازیں بہت پڑھی ہیں اس لیے میں جنت کا مستحق ہوں، میں نے روزے بہت رکھے ہیں اس لیے میں جنت کا مستحق ہوں، میں بہت متقی پرہیزگار ہوں اس لیے میں جنتی ہوں، نہیں، بلکہ کہا یا رسول اللہ روزہ نماز تو پلے نہیں ہے، بلکہ ہاں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ اور حضور نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے صحابی خالی محبت تو کام نہیں آئے گی، کچھ اور بھی کام کرا کرو، نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ جس سے تم محبت رکھتے ہو انشاءاللہ قیامت میں اسی کے ساتھ رکھو۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا۔ دوسری بات، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے صرف اس ارادے سے چلے رسول اللہ کے دربار میں آئے تو زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا اے میرے صحابی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ جب گھر گیا تو دل میں خیال آ گیا۔ کیا خیال آیا؟ کیا خیال آیا؟ کہا خیال یہ آیا کہ میں نے گھر جا کر یہ سوچا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں، کل قیامت کا میدان جب برپا ہوگا، آپ جب جنت میں جائیں گے تو آپ کسی اعلیٰ اور عرفہ جنت میں جائیں گے، میں غلام ہوں، میری جنت کوئی اور ہوگی، مجھے اس فکر نے رلا دیا کہ وہاں آپ سے ملاقات کیسے ہوگی۔ بتائیے دنیا کا معاملہ، بات ہو رہی ہے قیامت کی، بات ہو رہی ہے جنت کی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ ایک آیت نازل فرما کر ان کے دل کی تشفی کی ہے کہ وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار ہیں وہ سب انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن کے وہ مطیع اور فرما بردار ہے، نبیوں میں، صدیق میں، شہید اور صالحین، ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کا ایمان ہے۔ جنگ احد کا موقع، جنگ احد کا موقع ہے، صحابی رسول جب نکلتے ہیں جنگ کے میدان میں، جیسے ہی وہ میدان میں قدم رکھتے ہیں ایک تیر نکلتا ہے اور کسی کافر کے چلے سے اور ان کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے اور وہ دل پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ میرا آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے تیرے محبوب کا دیدار کروں۔ کھڑے ہو گئے اور دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی نگاہوں سے رسول اللہ کو تلاش کرنا شروع کر لیا، رسول اللہ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ جب رسول اللہ نظر آئے تو اسی طرح گھسٹتے حضور کے قدموں تک گئے اور آپ نے حضور علیہ السلام کے قدموں سے اپنے رخساروں کو رگڑنا شروع کر دیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں صحابی رسول کو موت آتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، آستانے پہ تیرے سر ہو، اجل آئی ہو اور اے جانے جہاں تو ہی تماشائی ہو، ارے تمہاری قسمت پر تو فرشتوں کو بھی رشک آئے گا، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں، یہ ہمارا وہ فلسفہ، یہ ہے وہ محبت، اس لیے کہ وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہ حقیقت میں صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، ورنہ یہ سوچتے بتائیے صاحب کہاں کلمہ پڑھنے والا ہوں اور کہاں جناب یہ داڑھی والا رخسار اور حضور کے طلبوں سے نکلا جائے۔ ارے ہاں وہ جانتے تھے کہ یہ طلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ ہے کہ جس کے طلبوں کو عرش نے بوسے دیے ہیں، وہ ان کا ایمان، ان کا مد نظر یہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنے
رخساروں حضور کے طلبوں پر رگڑنا شروع کر دیا. اور اگر کوئی اعتراض کرے تو دیکھیے خدام الدین کا مدنی نمبر حسین احمد مدنی صاحب کے انتقال پر لاہور کے شیخ القرآن صاحب نے مضمون لکھا. کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حسین احمد مدنی صاحب کی محبت میں ایک آدمی کو اپنا داڑھی کا بال نکال کر دیا. حضور کیوں دیا؟ کہنے کے اس لیے دیا کہ یہ داڑھی کا بال لے جاؤ اور حسین احمد مدنی صاحب کے جوتے میں اسے رکھ دو. پھر کیا ہوگا؟ کہ اس غرض سے میں نے بھجوایا جوتے میں رکھنے کے لیے وہ بات، تاکہ جب حضرت جوتا پہنے تو ان کے جوتے میں میری داڑھی کا بال ہوگا، اس لیے میری مغفرت ہو جائے گی. ارے حضور بات یہ نہیں آپ کی داڑھی ہے اس قابل کے وہاں جائے، مغفرت کی بات نہیں ہے. تمہارے نزدیک تو رسول اللہ کو نہ اپنا حال معلوم ہے، نہ دوسرے کا حال، نہ تیسرے کا حال. تو ان کی جناب جوتے میں آپ کے داڑھی کا بال جائے تو جنت کی سیٹ کیسے رزق ہوگی کہ جب رسول اللہ کو اپنا حال معلوم نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور معلوم ہوا حضور کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن تمہاری داڑھی وہیں پہنچی جیسا کہ مشہور ہے، پہنچی وہیں خاک جہاں کا ضمیر تھا، جہاں اسے جانا چاہیے تھا وہاں پہنچے گی وہ. مگر وہ خود کہتے ہیں کہ کیا کروں افسوس کہ میری یہ خواہش اور میری یہ تمنا پوری نہ ہو سکی. کسی بیچارے کو مرافت آ گئی، میں کہا داڑھی کا بال وہاں کا رکھا جائے، اس نے رکھا نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی. مدنی نمبر میں شیخ القرآن صاحب نے لکھا. تو کمال کی بات یہ کہ شیخ القرآن صاحب کی زندگی بسر گئی. ولی کے قبر پر نہ جایا جائے، اس کی قبر پر نہ جایا جائے. آج بھی لاہور کے قبرستان میں دیکھیں تو شیخ القرآن صاحب کی جہاں قبر ہے وہاں راستے میں سائن بورڈ لگے ہوئے، تو ادھر جائیے شیخ القرآن کی قبر ہوگا. جو آگے بڑھ جائیں تو ادھر ایک اور تیر لگا، ادھر حضور یہ کیا فرشتوں کے لیے لگایا ہے؟ قبر پر تو جانا منع ہے، تو یہ کیا فرشتوں کی رہنمائی کے لیے لگایا؟ کیا فرشتے زیارت کو آ رہے ہیں؟ کیا انہیں راستہ بتا رہے ہو؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا تو قطر پر جانا ویسے ہی منع ہے، تو یہ سائن بورڈ آپ نے کس لیے لگا دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سائن بورڈوں سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور 4 آدمی جمع ہو کر اور انشن بد دینا یہ اور بات ہے، اور لوگ پیش آ رہے سیدھے سادے. جو بھی کوئی بولتا ہوا آدمی نظر آئے کہتے ہیں یار ہاں یہ شاید کبھی بول رہا. عوام کا حال جو ہے وہ کچھ ایسا ہے. خدا کے لیے ہوشیار ہو جائیے گا کہ یہ سب دین کے بھیڑیے ہیں، یہ سب آپ کا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، یہ سب آپ کے عقائد سے آپ کو منحرف کرنا چاہتے ہیں. خدا کے لیے ان سے ہوشیار رہیے گا. اور آپ یہ کہیں کہ صاحب یہ بھی تو کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے چاہنے والے، یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ لیلا ایک ہے، مجنو 40 ہے. کیا کیا جاتا؟ ہر مجنو کہتا لیلا میری، ہر مجنو جو ہے وہ کہتا لیلا میری ہے. اب پتا کیسے چلے کہ صحیح مجنو ہے؟ تو حضور ایسا کرو کہ یہ سارا مجنو کا کرتب چھوڑو، خود لیلا سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ تیرا اصل مجنو کون ہے؟ تو صحیح بات وہ بیان کرے گا کہ جو مجنو ہے. مجنو نہیں بیان کرے گا، لیلا کہے گی کہ صحیح مجنو کون ہے. لیلا اس بات پر جب بیان کر دے کہ اصل مجنو وہ ہے تب پتا چلے گا کہ اصل مجنو کون ہے. چاہنے والے تو بہت زیادہ ہیں، ماننے والے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کی باتیں آپ سنیں، ان کا ریکارڈ آپ سنیں، ان کے معاملات کو آپ سنیں تو آپ دیکھیں پوری تقریر میں کوئی بات ان کے ٹھکانے کی ہے. وہ میں نے جناب ان کی کیسٹ سنی، فتویٰ لکھ کر بھیجیں جناب. آپ سوال مولوی کون نادیم صاحب تھے یا ندامت صاحب تھے؟ ندیم صاحب تھے. صاحب وہ ندیم صاحب تھے جناب. وہ کہہ گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے حضور نے فرمایا کہ اسلام کا احسان سب پر ہے اور ابو بکر کا احسان اسلام پر ہے، اور اسلام سب کا اسلام پر گویا حضرت صدیق اکبر کا بھی احسان ہے. سب اسلام کے احسان پر اور ابو بکر صدیق کا احسان اسلام پر. حضور ذرا خط لکھ کر کسی معتبر مفتی سے یہ کہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین، مفتیان شنامتی بیچ اس مسئلے کے کہ زید یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی کا احسان اسلام پر ہے، ایسے آدمی کے لیے شرعی کیا حکم ہے؟ مسئلہ لکھ کر کے بھیجیں اور دیکھیں وہاں سے سوال کیا آتا. حضور آپ کو تو اصولی مسائل معلوم ہے، دین کے اصولی مسائل سے آپ واقف نہیں ہے. اسلام پر کسی کا احسان، دین مذہب پر کسی کا ایسا نہیں. یہ جملہ اس طرح سے غلط ہے. آپ کسی مفتی سے استفسار کریں اور دیکھیں وہ کیا بولتا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں یہ بیٹھ کر کچھ نورانی صاحب کو کہہ دینا اور مفتی محبوب صاحب زندہ باد کے نعرے لگا دینا. حضور کو مر کر مٹی میں مل گئے، مفتی محبوب صاحب زندہ باد.
یہ کیا دکھ ہے بھائی؟ تو حضور یہ سارے کرتب چند آدمی اکٹھا کر کے دکھا دینا یہ بہت آسان کام ہے، اور آج تک کی تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی سامنے آئے سب بھاگے، جتنے بھی سامنے آئے سب کے سب بھاگے. یہ میں نہیں کہہ رہا، مولانا محمد عمر صاحب اشرفی رحمت اللہ علیہ، ایک نہیں دو نہیں بلکہ 250-300 مناظرے ہوئے، کسی میں بھی یہ حضرات نہیں تھے، کسی نے بھی یہ نہیں تھے. اور اگر اب بھی کوئی صاحب کہے کہ صاحب ہمارا مذہب حق ہے، وہ چیلنج کرے، ہم موجود، ہم آتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب کس کا مذہب صحیح ہے، کس کا دین صحیح ہے اور کس کے عقائد صحیح ہیں. یہ جہاں چاہے آپ بتا دیں. میں مثال کے طور پر وہ مسلمان کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ بھی تو داڑھی والے لوگ ہیں، وہ بھی ٹوپی پہن کر آتے ہیں، وہ بھی تو پگڑی پہن کر آتے ہیں، آخر آپ لوگ ان بیچاروں کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ ان بیچاروں کے پیچھے آپ کیوں پڑ گئے؟ تو دیکھیے اصل بات یہ ہے، ہمارا نہ زمین کا جھگڑا، نہ مال کا جھگڑا، نہ مکان کا جھگڑا، ہمیں ہر اس شخص سے جھگڑا ہے کہ جو رسول اللہ سے دور رکھتا ہے، ہمیں اس سے بول. مذہب کا جھگڑا، دین کا جھگڑا ہے. جو رسول اللہ کو نہیں مانتا ہم اسے نہیں مانتے. آپ کہیں گے جناب وہ کیسے نہیں مانتے، کیسے نہیں مانتے؟ تو دیکھیں آپ ہوائی باتیں تو ہوا کرتی، جو چاہے آپ جلسے میں کہہ دیں، لیکن میں آپ کے سامنے چند کتابیں پیش کرتا ہوں، اس کی چند عبارتیں سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اور ہر وہ کتاب کا حوالہ جو کوئی شخص بھی اسے غلط ثابت کر دے، میں ایک معتبر آدمی کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ فی حوالہ انشاءاللہ اس شخص کو 10,000 روپیہ دیا جائے گا کہ جو کتاب کو یا عبارت کو یا حوالے کو غلط ثابت کر کے رہا. صراط مستقیم مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کی لکھی ہوئی، لکھیں جناب کوئی صاحب تاکہ ریکارڈر ہے، کوئی سب نہ کہے کہ صاحب وہ یوں ہی کہہ دے. صراط مستقیم اسماعیل دہلوی صاحب کی لکھی ہوئی، مطبوعہ دیوبند ہمارے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 97. دے دو، مجھے دے دو. دیکھیے صاحب یہ صراط مستقیم ہے، دیوبند کی چھپی ہوئی. اس کے صفحہ نمبر 97 پر ہے کہ نماز میں اگر بیل کا خیال آئے تو کوئی حرج نہیں، گائے کا بیل کا خیال آئے تو کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ بیوی سے مجامعت کا خیال بھی اگر آئے، بیوی سے صحبت کا بھی اگر خیال آئے تو کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ نماز میں رسول اللہ کا یا کسی بزرگ یا کسی شیخ کا خیال نہیں آنا چاہیے. بتائیے صاحب کیا ٹھیک ہے؟ ہم نے تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی زبانی سنا کہ وہ فرماتے ہیں جب تم نماز میں یہ کہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اپنے قلب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور موجود جان کر بخطاب کہو، ایسے کہو کہ رسول اللہ تمہاری بات کو سن رہے. اور آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا خیال نماز میں نہ، اگر گدھے کا ہے تو ٹھیک، بیل کا ہے تو ٹھیک، بیوی صاحبہ کا آ جائے محترمہ کا تو ٹھیک ہے، مگر رسول اللہ کا خیال نماز میں نہیں آنا چاہیے. تو آپ نے دیکھا یہ ان کا مذہب ہے. کوئی شخص اگر اس کو غلط ثابت کر دے، فی حوالہ 10,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں. ایک حوالہ بھی کوئی شخص غلط ثابت کر دے تو بتائیے کیا آپ کو اس سے اتفاق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں نہ آئے؟ ارے وہ ساری کی ساری نقل نماز کیا ہے؟ وہ تو سب کی سب نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی نقل ہی کا نام تو نماز ہے. اور نماز کیا؟ اچھا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں ایک مسئلہ چلا ختم نبوت کا مسئلہ چلا. قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا کس وجہ سے کہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی نبی، یہ کہتے ہیں ختم نبوت پر ان کا ایمان نہیں. مولوی قاسم نانوتوی صاحب جنہوں نے دیوبند کا مدرسہ بنایا وہ لکھتے ہیں کہ بالفرض حضور کے زمانے میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی تصور کیا جائے تو خاتمیت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فرق نہیں آئے گا. کیا سمجھے آپ؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی تصور کیا جائے تو خاتمیت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فرق نہیں آئے گا. ہم نے کہا اس کا فرق کیوں نہیں آئے گا؟ کہتا صاحب اس میں جو لفظ ہے نا بالفرض کوئی نبی آئے تو خاتم فرق نہیں آئے گا، لہذا لفظ بالفرض سے یہ لازم نہیں آتا کہ ختم نبوت کا انکار لازم نہیں آتا. اس لیے کہ حضرت مولانا نانوتوی صاحب نے یہ کہا بالفرض ایسا ہوتا تو کہتا یہ لفظ بالفرض نے کیا ان کو بچا لیا؟ ہرگز نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں بالفرض اگر بکر کی آنکھ پھوٹ جائے تو بینائی میں فرق تو نہیں آئے گا؟ آئے گا نہیں.
یقیناً آئے گا. میں کہوں کہ دل فرض زید کی اگر ٹانگ ٹوٹ جائے تو چال میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا. آئے گا, بالکل آئے گا. دل فرض مولوی ندیم کو چوراہے پر ننگا کر کے اگر جوتے لگائے جائے تو عزت میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا. دل فرض ایسا کر لیا جائے, دل فرض ایسا کر لیا جائے تو کوئی عزت میں تو فرق نہیں آئے گا. نہیں آنا تو اس لیے کہ مولوی صاحب کہتے ہیں دل فرض ایسا ہو تو یہ بات ہوتی. تو دیکھیے صاحب اس میں موجود ہے. اسی طرح اگر فرض کیجیے آپ کے زمانے میں صفحہ نمبر 13 تحریر الناس مطبوعہ دیوبند کتب خانہ رحیمیہ, یعنی اگر دل فرض آپ کے زمانے میں یا دل فرض آپ کے بعد ہی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہیں آئے گا. بتائیے ختم نبوت کا انکار ہے یا نہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, اسلام الحرم ہے. آپ اٹھا کر دیکھیں کہ تمام عرب کے علماء نے اس مسئلے پر تفسیر کی اور کہا کہ اس بات کا جو قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ جائے اور خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا, وہ ایسا کافر ہے کہ اس کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کر. اب لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے کفر سے بچانے کے لیے ایک مسئلہ کرا. وہ کیا مسئلہ گڑا تھا؟ وہ ارواح چلا تھا. مسئلہ کیا گڑا؟ کہنے کی بات ہوئی اصل میں کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. اچھا یہ کہاں سے آیا تھا؟ کہنے کے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کبھی ایمان لے آئے, ہو سکتا ہے کبھی ایمان لے آئے, اس لیے کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. اچھا تو یہ اس لیے کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے جناب کہ وہ آئندہ کل کے ایمان لے آئے تو پھر کسی مسلمان کو بھی مسلمان مت تو ہو سکتا آگے کل کے مرتد ہو گیا, بےمان ہو جائے گا. کل بتائیے یہ تو کیا یہ سارے گھٹوسلے اور یہ ساری ہیرا پھیری وہ یہ دین میں نہیں. دین یہ کہتا ہے, مذہب یہ کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہتا ہے. ارشاد ہوا کوئی اے حبیب کہہ دو یا ایھا الکافرون, اے کافر. اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہلوا رہا اور ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے محبوب جہاد کرو کافروں سے اور منافقین سے اور ان پر خوب سختی کرو, خوب سختی کرو. تو آپ دیکھا آپ نے قرآن کیا کہتا ہے, یہ کیا کہتے ہیں. اور سبحان اللہ یہ ہمارے بزرگوں کی بات نہیں مان, ان کا سب نہیں, ہم آپ مانتے. اب میرا تو مولانا احمد رضا خان نے جو کر دیا کہ مولانا احمد رضا خان کے پاکستان کے بڑے غدار چلے مسلم بھی تین بڑے بازی. اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا 1921 میں جب مسلم لیگ کا نہ گھر سے نہ پتے. بتائیے انتقال ہوا اعلیٰ حضرت کا 1921 میں, اور آپ یہ کہتے صاحب کہ مولانا احمد رضا خان جو تھے وہ پاکستان بنانے کے مخالف تھے. بتائیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت کا انتقال تو اس وقت ہوا کہ نہ جناح صاحب تھے, نہ تحریک پاکستان تھی اور نہ پاکستان کا نقشہ. اچھا تھا رائے کہ چلیے سب ہمارے بزرگوں کو آپ نہیں مانتے, میں ذرا آپ کے بزرگوں کی پکار کرامت سنا. یہ دیکھیے میرے پاس یہ ارواح ثلاثہ ہے, اس کا نام ہے ارواح ثلاثہ, اور آج کل کے وہابیوں نے اس کا نام بدل کر کرامات اولیاء کر دیا. یہ میرے پاس اتفاق ہے دیوبند کی چھپی ہوئی موجود, دیوبند کی میرے پاس چھپی ہوئی موجود ہے. میں اس سے آپ کو ان کی 2-4 کرامتیں سناتا ہوں, انشاءاللہ انداز لگائیں گے کہ علماء دیوبند کی اکابر اس قدر ہوتا ہے کہ اعلیٰ منصب ولایت کرتا ہے. یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے. آج مستند حالات حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے خاندان, مشائخ وابستگان, اکابرین جماعت علماء دیوبند, مظاہر العلوم سہارنپور کے صحیح واقعات و حکایات ما اضافہ حاشیہ حکایات حضرت خانوی صاحب. ملاحظہ فرمائیے اس کا صفحہ نمبر 289 بھی آپ کہتے ہیں, لکھتے ہیں اس میں حکایت نمبر 305 کہتے ہیں حضرت والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب وہ امی محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ گنگوتی خانقاہ میں مجمع تھا. اچھا کیا ہوا صاحب اس مجمع میں؟ گنگوتی خانقاہ میں مجمع تھا. حضرت گنگوہی اور نانک جی کے مرید اور شاگرد سب کے سب جمع تھے, اور یہ دونوں حضرات بھی وہی مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت گنگوہی نے حضرت نانوکی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا کہ یہاں ذرا لیٹ جاؤ. کیا کرو گے, یہاں ذرا لیٹ جاؤ. حضرت نانوکی کو شرماتے گئے, اس لیے کہ انہوں نے پتہ نہیں کیسا لیٹنے کے لیے کہا تو حضرت کو شرماتے گئے. حضرت ماضی کو شرماتے گئے, مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ہی ادب کے ساتھ ٹھیک لیٹ گئے, اور حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے, اور مولانا کی طرف کرمٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا. مولانا بیچارے گھبرائے جب وہ کہتے ہیں مولانا ہر چند فرماتے رہے میاں کیا کر رہے ہو, یہ لوگ کیا کہیں گے, تو حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہنے تو اپنا کام جائے. یہ کوئی کرامت کی کتاب ہے, یہ بزرگوں کے کئی پاکیزہ واقعات ہیں کہ جس کو آپ نے جناب یہاں پر لکھا. یہ دیکھیے صاحب دوسری کرامت ایک اور سناؤں آپ کو, صفحہ نمبر 268 فرمایا کہ ایک مرتبہ نبو پہلوان نے جو دیوبند کا رہنے والا تھا
बाहर के किसी पहलवान को पछाड़ दिया तो मौलाना मोहम्मद कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह को बड़ी खुशी हुई और फरमाया कि हम भी नब्बी को और उसके कर्तव्य को देखेंगे। हाफिज अनवारुल हक के बैठक में उसे बुलाया और सब कर्तव्य भी देखे। मौलाना यानी इनके जो मौलाना थे, मौलाना बच्चों से हंसते बोलते थे और जलालुद्दीन साहिबजादे मौलाना मोहम्मद याकूब साहब थे जो उस वक्त बिल्कुल बच्चे थे, बड़ी हंसी किया करते थे, कभी टोपी उतारा करते थे और कभी कमरबंद खोल देते। ये करामत है साहब। मौलाना फरमाया ये बुजुर्गों के वाकयात, ये पाक और साफ और सुथरे वाकयात हैं। अल्लाह की पनाह। वो बड़ा निकल जाता सीरतुर रशीद, मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब की सीरत पर एक किताब लिखी गई, बड़ी साहब मार्कतुल आरा किताब। लोग कहते हैं साहब कि जनाब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन करते। अब आप जरा इनका हाल मुलाहिजा फरमाएं कि ये क्या करते। ये साहब तज़किरतुर रशीद है, दूसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 289 जिसको कहते। मुलाहिजा फरमाइए जनाब आप तज़किरतुर रशीदिया। एक बार इरशाद फरमाया कि मैं एक बार ख्वाब में देखा कि मौलवी मोहम्मद कासिम साहब उरूस की सूरत में, यानी गंगोही साहब ने देखा कि मौलाना कासिम साहब नानों की दुल्हन की सूरत में, यानी वो दुल्हन बन के बैठ गए, दुल्हन की सूरत में है और मेरा उनसे निकाह हुआ। क्या समझा? वो दुल्हन बन गए और ये बन गए उनके शौहर और सुनिया इनसे उनका निकाह हो गया। अच्छा साहब, उनसे निकाह हुआ और तो जिस तरह सन और शौहर में एक दूसरे को फायदा पहुंचता ना, इसमें लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा इसमें, लेकिन ऐसी की बात बताता हूँ। निकाह हुआ तो जिस तरह सन और शौहर में एक दूसरे को फायदा पहुंचता है, इसी तरह मुझे उनसे और उन्हें मुझसे फायदा पहुंचा। बताइए साहब ये करामत है? तो बताइए बड़े बड़े देवबंद के मौलवी जो सत्तार बांधने वाले ये क्या किया करते थे देवबंद में? बढ़िया है तो साहब देखा करते हैं कि साहब वो दुल्हन बन गए और हम दुल्हा बन गए। जो दुल्हन को फायद पहुंचता है वो उनसे उनको पहुंचा और जो दुल्हन को दूल्हे को होता है वो उसको हुआ। अब ये क्या फैसला साहब हमारी तो कम से कम समझ नहीं आया। अब ये आप हजरात जानते पुरानी उम्र के लोग, मैं इस मामले में कोई भी तज़किरा नहीं करना चाहता। अब आप गौर फरमाएं कि इल्जाम हमको देते हैं तो फिर अपना निकल आया तो मुतरादी। आप हमें कहते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं और यूं हैं और फला हैं और यूं बढ़ा कर करामातें बयान करते हैं और इनका हाल आपके सामने मौजूद है। किसी ने वो हिकायत भी है कि रशीद अहमद गंगोही साहब और कासिम नानोतवी साहब अपने उस्ताद हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की के मुतालिक लिखते हैं कि एक मरतबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आपने फरमाया कि हाजी इमदादुल्लाह साहब के मुरीदों का खाना मैं पकाऊंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो यानी हाजी इमदादुल्लाह साहब इतने बुजुर्ग हैं कि इनके खाना पकाने का गोया मुझे शरफ हासिल हो और मैं इनका खाना पकाऊंगा। और उस पर फखरिया अंदाज में लिखते हैं कि हाजी साहब के एक तो मौलवी कासिम नानोतवी साहब मेहमान बने और दूसरे रशीद अहमद गंगोही साहब। मतलब ये हुआ कि इनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ का पका हुआ खाना खाने का इनको शरफ। ये देख लें आप, ये मोतबर किताब है। जो सहाबी इसको गलत साबित कर दे मैं की हवाला 10,000 रुपये इनाम देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास मौजूद है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए कि आप इस स्टेज पर बैठकर उलमा अहले सुन्नत के खिलाफ जितनी भी आप बकवास करते हैं इसमें कितनी सदाकत है और इसमें कितनी सच्चाई है। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा कि आपने कहा कि वो हमारे बड़े भाई, वाकई इनके नजदीक बड़ा भाई तो बड़ा भाई, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत किससे भी कहीं दूसरी वो बताते हैं। बराह कातिया निकाली, बराह कातिया में इबारत है कि एक साले फखर आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू में कलाम करते देख कर पूछा, सफा नंबर 26 निकालो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू में कलाम करते देख कर पूछा कि या रसूलल्लाह आप तो अरबी हैं, आपको ये कलाम कहाँ से आ गई? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब से उलमाए मदरसा देवबंद से हमारा मामला हुआ हमको ये ज़बान आ गई। उसके बाद लिखा मुसन्निफ कि सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। यानी ये मदरसा वो है कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू पढ़ाई। अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला। वो जब आपने देखी ना तज़किरतुर रशीदिया, उसमें लिखा हुआ है कि मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब के पास एक लड़की है, मेवात एक मकाम है इंडिया में, वो वहाँ की रहने वाली एक लड़की आई तो गंगोही साहब ने पूछा कि तुम्हारे वालिद कई दिन से नहीं आए, क्या बात? तो लड़की ने कहा कि उनको 33 हो गई, 33 लग गई। तो गंगोही साहब ने नुस्खा बताया। क्या नुस्खा बताया? वो तज़किरतुल हाशिये, उसमें हाशिये है तज़किरतुर रशीद के कि गंगोही साहब ने फरमाया
کہ جمن کی کھپن لے کر صحیح میں رگڑ کے تھلے نہ گر کے چلا دینا، یعنی ہر دوسرے حرف پر تجدید واجب۔ تو حضور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو حضور کو اردو پڑھائی ہے، تو کیا ایسی اردو پڑھائی آپ نے حضور کو جیسی کہ آپ نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے؟ کہ یہ سارا کا سارا ان کا مذہب ایک بہترین مسئلہ فن ہے اور ایک بہترین کرتب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے اور اپنے مذہب پر جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہے، ان کے بعد صحابہ کے بعد تابعین کا، تبع تابعین کا، علماء ائمہ کا، مفسرین محدثین کا جو مذہب ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مذہب پہ رکھے۔ اس لیے کہ جتنے بھی علماء سابقہ گزرے ہیں، کسی کا مذہب یہ نہیں ہے کہ کوا کھانا حلال ہے، کسی کا مذہب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی حیثیت ایک بھائی کے برابر ہے، کسی کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا ہو کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں جانتے۔ نہیں، اس مذہب سے توبہ اور سینکڑوں بار توبہ